یعنی تحریکات اسلامی کو نیک نیت رکھنے والے لوگ تو چاہیے، اچھے اخلاق رکھنے والے، اچھے کردار کے حامل لوگ تو چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس کے اندر صحیح فکر اور گہری بصیرت رکھنے والے افراد ہوں، اور صحیح فکر اور گہری بصیرت بغیر مطالعے کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کسی بھی آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے اندر افراد کے اندر گہری فکر کا ہونا، بصیرت کا ہونا، یہ اس کے لیے ایک اسینشیل ضرورت ہے، اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہم جس صدی سے گزرے ہیں، 20ویں صدی سے، بہت ساری نظریاتی تحریکیں اٹھی، اور بہت ساری نظریاتی تحریکیں 2000 کے ختم ہوتے ہوتے وہ تحریکیں بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے سامنے اشتراکی موومنٹ تھی، اور بہت زیادہ چرچے مارکس کے نظریات کا، لیننز کے نظریات کا ہم نے سنا 20ویں صدی کے اندر۔ وہ تحریکیں اس صدی میں اٹھی، نظریاتی تحریکیں تھیں، دنیا کے بہت بڑے حصے کو انہوں نے متاثر بھی کیا۔ ان کی پشت پر بڑی بڑی سیاسی قوتیں موجود تھیں، رشیا موجود تھا، چائنا موجود تھا۔ ان سب کے باوجود وہ تحریکیں 20ویں صدی کے اندر ختم ہو گئی۔ یعنی اس نظریے کے ساتھ مادی وسائل تھے، سیاسی اثرات تھے، سب چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، ان سب کے باوجود بھی وہ فکریں ٹھہر نہیں پائی۔ کیوں نہیں ٹھہر پائی؟ تو اس کے تجزیے کے اندر یہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ اس نظریے کو لے کر آگے بڑھنے والے لوگ اس کے ساتھ چمٹے نہیں رہ سکے۔ وہ نظریے کے اندر دم نہیں تھا، اس نظریے کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے کوئی سلیوشن موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ فکریں ایک وقت تک تو کامیاب لوگوں کو نظر آئی، دنیا کے بہت بڑے حصے کو انہوں نے متاثر بھی کیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ نظریاتی تحریکیں ختم ہو گئیں۔ اور انسانی تاریخ میں ایسی بے شمار تحریکیں ہم کو ملیں گی جو مختلف حیثیتوں میں انسانی سماج کو انہوں نے متاثر کیا، لیکن وہ تحریکیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کے تجزیے کے اندر بھی یہی بات ہم کو نکل کر سامنے آتی ہے کہ ان تمام تحریکوں میں فکر کو لیڈ کرنے والے، فکر کو آگے بڑھانے والے، فکر کو پروان چڑھانے والے جو کیفیتیں تھیں وہ کمزور ہوتی چلی گئی، وہ تحریکیں بھی کمزور ہوتی چلی گئی۔ ان کے بالمقابل اگر ہم اسلامی تحریکات کو دیکھیں، 20ویں صدی میں بہت ساری اسلامی تحریکات اٹھی ہیں، لیکن ان اسلامی تحریکات کے باقی رہنے کی بڑی وجہ ان کی فکری پختگی تھی۔ اگر آپ مصر کی اخوان کا مطالعہ کریں تو اخوان کے ساتھ وسائل موجود نہیں ہیں، وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے، وہ آزادی کے ساتھ اپنی نشستیں منعقد نہیں کر سکتے، وہ اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سہولتیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی پچھلے 80-90 سالوں سے وہ تحریک عرب کے اندر سرگرم ہے اور بہت بڑے علاقے کو انہوں نے متاثر کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس تحریک کو لیڈ کرنے والے لوگ اس فکر سے چمٹے ہوئے ہیں، اس فکر سے ان کی گہری وابستگی ہے، اور اس فکر کے ذریعے سے انہوں نے ایسے پختہ افراد کو تیار کیا ہے جو مختلف مسائل کے اندر، مصیبتوں کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور اس کام کو وہ آگے بڑھانے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جو تحریکیں، نظریاتی تحریکیں فکر کے ساتھ اٹوٹ وابستگی ان کی ہو جاتی ہے، وہ مختلف حیثیتوں کے اندر بھی باقی رہتی ہیں، مختلف مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ بڑی بڑی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ عیسائیوں کا یہ امتیاز رہا کہ اس نے مطالعے کے کلچر کو، ریڈنگ کلچر کو بہت زیادہ اس نے اپنے ان 40 سالہ پورے ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ عیسائیوں نے اس پر زور دیا۔ لہٰذا آپ کو اپنے پروگرام کاپیز کے اندر بہت سارے ایکٹیویٹیز نظر آئیں گے۔ آپ اگر پرانی پروگرام کاپیز بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ عیسائیوں نے ریڈنگ کلچر پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ریڈنگ کلچر پر اس لیے ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہم افراد کی ایک ایسی تعداد کو چاہتے ہیں جو فکری حیثیت سے مضبوط ہو، جو فکر کے معاملے میں کوئی تنزلی کا شکار ان کے اندر نہ ہو، کوئی کمی ان کے اندر نہ پائی جائے۔ لہٰذا عیسائیوں کی یہ امتیازی خصوصیت رہی کہ اس نے مطالعے کے کلچر پر، ریڈنگ کلچر پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس زور کے نتیجے میں عیسائیوں ایک ریئیکشنری موومنٹ نہیں بن پائی۔ یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان 40 سالوں کے اندر بہت سارے ایسے ایونٹس آئے ہیں جہاں پر ایک ریئیکشنری موومنٹ کے اندر تبدیل ہونے کے بہت زیادہ چانسز تھے، لیکن آپ کے اس کلچر کی وجہ سے، اس پختگی کی وجہ سے آپ اس کا شکار نہیں ہو پائے۔ ہم نے حالات پر کمپرومائز نہیں کیا، ہم اپنی فکر کے ساتھ جمے رہے، اور ہمارا کیڈر کبھی کنفیوز نہیں ہوا۔ بڑے بڑے حالات ملک کے اندر آئے، بابری مسجد کے حالات آئے، نوجوانوں کی تنظیم تھی،
ریاکشن کا شکار ہو سکتی تھی، حالات اس وقت کے تھے، لیکن آپ پختگی کے ساتھ جمے رہے۔ ہمارا کیڈر بہت زیادہ کنفیوز ہو سکتا تھا کہ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے بڑے حادثاتی واقعات ہوئے، لیکن نوجوانوں کی تنظیم ان تمام واقعات سے نکل گئی۔ ان واقعات سے بڑی آسانی کے ساتھ نکلنا یہ اسی وقت ہو سکا جب ہم نے اپنے آپ کو فکر کے معاملے میں بہت منظم پایا تھا۔ تو فکر نے ہم کو ان تمام حالات کے اندر جمائے رکھا کہ ہم ریئیکشنری موومنٹ بننے کی طرف آگے نہیں بڑھ پائے، ہمارا کیڈر کنفیوز نہیں ہو پایا، ہم نے حالات سے کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے اپنے کنسٹرکٹیو ایجنڈے کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھایا اور اپنی عمر کے تقریباً 40 سال ہم مکمل کرنے کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو ہر تحریک کی یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نظریاتی جو تحریک ہوتی ہے وہ مطالعے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، وہ اپنی فکر کی پختگی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسری چیز، ہم مطالعہ کیوں کروانا چاہتے ہیں، ہم فکر کی پختگی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ہمارا جو واحد گول ہے وہ شرح صدر ہے، یعنی ہم اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہمارا تعلق ایک نظریاتی تنظیم سے ہے۔ یہ تعلق اس وقت گہرا اور مضبوط ہوگا جب ہم دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، یعنی شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔ شرح صدر کے اندر دو باتیں شامل ہیں۔ شرح صدر ہم کہتے ہیں دل کا اطمینان، فکر کا اعتماد، یعنی دل مطمئن ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اقامت دین کا نقطہ نظر صحیح ہے، اس نقطہ نظر پر میرا دل مطمئن ہو جائے اور میری فکر کا اعتماد اس پر آ جائے کہ ہاں یہی نقطہ نظر کامیاب نقطہ نظر ہے۔ یہ فکر کا اعتماد ہونا، دل کا مطمئن ہو جانا، یہ شرح صدر ہے۔ اور دوسری چیز، انسان شرح صدر کے اندر اندھی تقلید سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی شرح صدر کے اندر اب وہ جو بھی بات کہے گا وہ اپنے دل سے کہے گا، وہ اپنے مطالعے سے کہے گا، وہ اپنی جانکاری سے کہے گا، وہ کہے گا کہ اس بات پر میرا یقین ہے، میں نے کسی سے سنا، اس سے متاثر ہوا، وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری اپنی فائنڈنگ سے میں وہاں تک پہنچا ہوں۔ تو شرح صدر میں دو باتیں شامل ہیں، دل کا اطمینان، فکر کا اعتماد اور اندھی تقلید سے آزادی۔ یہ دو چیزیں شرح صدر کے معنوں کے اندر آتی ہیں۔ جب یہ دو چیزیں کسی تنظیم کے اندر آ جاتی ہے تو اس وقت فکری ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی تنظیم کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی بڑی تعداد، فکری اعتماد ان کے اندر پیدا ہو جائے، دل کا اطمینان اس نقطہ نظر سے ان کے اندر پیدا ہو جائے اور ان کے پاس تقلید کا کوئی سوال نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں جو کیڈر ہوتا ہے، جو افراد ہوتا ہے، ان کے اندر فکری ہم آہنگی ہوتی ہے۔ وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں، ان کو بیٹھ کر اجتماع کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر 2 سال سے غزہ کے اندر حماس لڑ رہی ہے تو ان کو کسی تربیت اجتماع کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ فکری طور پر ہم آہنگ ہے، وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، کس کو کیا کرنا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سالوں تک ڈی سینٹرلائز رہیں گے، لیکن ہر طرف رہنے والے لوگ ایک ہی طرح کا کام کریں گے، ایسے لگے گا جیسے سب مل کر کوئی منظم کام کر رہے ہیں، سب مل کر ایک یونٹ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک کوآرڈینیشن محسوس ہوگا، ان کے درمیان میں کوآپریشن محسوس ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس تنظیم کے ساتھ چلنے والے لوگ فکری طور پر ہم آہنگ ہو جائیں، اور یہ فکری ہم آہنگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی نقطہ نظر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی فکر پر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس فکر کے لیے وہ کسی کی تقلید تک وہاں نہیں پہنچتا بلکہ اپنے مطالعے سے، اپنی جستجو سے وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ شرح صدر ہم کو مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس شرح صدر تک ہم کو پہنچنا ہے کہ جس نقطہ نظر کو میں نے اپنایا ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے ساتھ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اس کو میں جانچوں، اس کو میں پرکھوں، اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے میں دیکھوں، میں اس پر گہرائی سے ورک آؤٹ کروں کہ اگر اقامت دین کا نقطہ نظر صحیح ہے، یہ میں نے سنا ہے، تقریروں میں سنا ہے، کتابوں میں سنا ہے، تو اس کی جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مجھے مل سکتی ہے قرآن و حدیث سے، میں وہاں سے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں وہاں جا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں جب جا کر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس اطمینان کے لیے ہم کو کسی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس نتیجے میں جو چیزیں ہمارے اندر آتی ہے وہ مستقل کیفیت پیدا کرتی، وقتی جوش پیدا نہیں کرتی، مستقل ایک تبدیلی کی کیفیت آتی ہے۔ جو بھی چیز آتی ہے وہ پرماننٹ رہتی ہے، وہ وقتی نہیں رہتی کہ اگر یہی چیزیں کسی اور ذریعے سے آتی ہیں تو اس ذریعے کا اثر چلا جائے گا تو پھر وہ جذبہ بھی وہاں سے جاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک فرد جب اپنی کوششوں سے اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ پرماننٹ چینج ہوتا ہے،
وہ چینج انسان کی پوری زندگی تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ شرح صدر کی کیفیت مطالعے کے ذریعے ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو شرح صدر تک پہنچنا یہ ہماری بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہم مطالعے کے ذریعے شرح صدر تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ شرح صدر تک پہنچنا، اس کو ہم ایک جملے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تقلید سے تحقیق تک کا سفر، یعنی شرح صدر کا معاملہ تقلید سے تحقیق تک کا سفر ہے کہ آپ نے سنا، لوگوں کو سنا، تقریریں سنی، گفتگو سنی، اسٹڈی سرکل کے اندر ہم بیٹھے اور بہت ساری چیزوں سے ہم متاثر تھے، بہت ساری چیزوں کے اثرات ہمارے ذہن پر تھے، ہم متاثر تھے، ہم تنظیم کا حصہ بنے، اس کے نقطہ نظر سے ہم متاثر ہوئے۔ لیکن اب تقلید سے تحقیق تک کا سفر کہ میں خود فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے ذریعے ان سورسز کے ذریعے وہاں تک پہنچوں گا، تو گویا یہ تقلید سے تحقیق تک کا سفر ہوتا ہے جو ہم کو شرح صدر تک لے جاتا ہے کہ ہمارے اندر دل کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اس موقع پر وہ پوری کیفیت قرآن مجید کے اندر ہم جانتے ہیں۔ ایک پرندے کو کہا گیا کہ اس کی مختلف حصے کریں، مختلف جگہوں پر جا کر اس کو رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جی، دل کا اطمینان مطلوب ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وحی آتی ہے، معجزات آپ کے پاس ہے، ان سب کے باوجود بھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ سب چیزوں پر تو میں یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے دل کا اطمینان چاہیے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہم کو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اس کو مولانا صدر الدین اصلاحی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اساس دین کی تعمیر میں اس واقعے کو کوٹ کیا۔ کوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایمان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے ایمان بالغیب کی حالت۔ ایمان بالغیب، انسان غیب پر یقین کرتا ہے، اس نے دیکھا نہیں، جنت کو نہیں دیکھا یقین کرے، دوزخ کو نہیں دیکھا یقین کرے، فرشتوں کو نہیں دیکھا یقین کرے، یہ ایمان بالغیب کی کیفیت ہے۔ ایمان بالشہادہ کی کیفیت یہ ہے کہ انسان دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جو نبیوں کا ایمان ہوتا تھا وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا تھا، وہ ایمان بالشہادہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سر کی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کروا دیتے تھے، جبریل سے ملاقات کروا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو معراج میں لے جا کر جنت دوزخ اسی لیے بتائی گئی کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو جائے۔ جس جنت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جس جہنم کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں۔ تو نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالشہادہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک عام مومن اس ایمان بالشہادہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو مولانا صدر الدین اصلاحی علیہ رحمہ نے کہا کہ مطالعے کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ سکتا ہے کہ جو اس کائنات کے اندر بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، انسان اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے، مستقل اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اس پر تفکر کرتا ہے، کائنات کے اندر موجود نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں شرح صدر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب شرح صدر اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ شرح صدر کا حاصل ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب ایمان بالغیب سے نکل کر ایمان بالشہادہ کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مطالعہ شرح صدر کا حاصل کرنا دراصل ایمان بالغیب کی کیفیت سے نکل کر ایمان بالشہادہ کی کیفیت تک پہنچنا ہے۔ یہ شرح صدر حاصل ہونا یہ مطالعے کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے جس پر ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم مطالعہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو شرح صدر حاصل ہو جائے، ہم کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، اور وہ کیفیت ایمان کی ہم اس کیفیت تک پہنچ جائیں جس کو ایمان بالشہادہ کی کیفیت ہم کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے نکل کر ایمان بالشہادہ کی کیفیت تک پہنچ جانا۔ وہ کیفیت وہ احسان والی کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان دنیا کے تمام چیزوں سے بے غرض ہو کر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی مشکلات آتی ہے وہ سہن کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اپنی فکر پر کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ کیفیت شرح صدر کے ذریعے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ شرح صدر تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اسی پر ایک تنزیہ جملہ کسی تحریکی مفکر نے بہت ہی تنزیہ جملہ کہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جو نظریہ، آپ اس کو نوٹ کریں، کہ جو نظریہ وراثت میں ملا ہو اگر اسے خود پڑھ کر نہ اپنایا جائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ یعنی جو نظریہ وراثت میں ملا ہے، بھائی تحریک اسلامی سے ہیں، والد تحریک اسلامی سے ہیں، دوست تحریک اسلامی سے ہیں، اس کی وجہ سے وراثت میں نے بھی اس نقطہ نظر سے اتفاق کر لیا، میں اس نقطہ نظر سے واقف ہو گیا، لیکن اگر آگے بڑھ کر
پڑھ کر غور و فکر کے ساتھ تحقیق کے ساتھ اگر میں اس تک نہ پہنچوں تو ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر وہ نظریہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی صحیح کیفیت کہی تھی کہ جو نظریہ وراثت میں ملا ہو اگر اسے خود پڑھ کر نہ اپنایا جائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہم جس تنظیم کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ ہم نے پوری عمر لگانے کا، پوری زندگی لگانے کا فیصلہ کیا ہو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا اس نقطہ نظر سے جو اتفاق میں نے کیا ہے وہ تقلید کی حیثیت میں کیا ہے یا تحقیق کی حیثیت میں کیا ہے۔ اگر تحقیق کی حیثیت میں کیا ہوگا تو پھر وہ ہمارے لیے پختہ ہوگا۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے اندر شرح صدر کی کیفیت آ جائے، اطمینان کی کیفیت آ جائے، کہیں کوئی شک اور تردد کی کیفیت نہ ہو۔ تو یہ سفر مطالعے کے ذریعے ہو سکتا ہے، مطالعے کے ذریعے ہم اس کیفیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو مطالعے کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس بات کی طرف بھی مجھے آپ حضرات کے سامنے اشارہ کرنا ہے۔ وہ چیز ہے 3 چیزیں جو ہم کو بغیر مطالعے کے حاصل نہیں ہو سکتی: علم، خشیت الہی اور شعور۔ یہ 3 کیفیتیں ہیں جو کسی بھی نظریاتی تحریک کو لیڈ کرنے والے یا کسی بھی نظریاتی تحریک کے فرد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، خشیت الہی کا ہونا بہت ضروری ہے اور شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کیفیتوں کے بغیر کوئی نظریاتی تحریک کا کارکن ایک پختہ کارکن نہیں ہو سکتا، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق مطالعے سے، مطالعے کے بغیر ہم علم کی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید میں واضح کہا گیا کہ اللہ سے حقیقی ڈر تو صرف علم رکھنے والے لوگ ہی رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے جو خشیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ علم والے لوگ خشیت رکھنے والے۔ تو علم کے ذریعے ہم خشیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور خشیت الہی جو ہے بغیر شعور کے حاصل نہیں ہوتا۔ ان تینوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اور یہ بغیر مطالعے کے انسان ان تینوں کیفیتوں کو حاصل نہیں کر سکتا، ان تینوں معیارات تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر بہت ہی اچھی طرح سے کہا کہ مطالعے کے نتیجے میں انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، علم کے نتیجے میں شعور کے دروازے کھلتے ہیں، اور شعور انسان کو خشیت الہی تک لے جاتا ہے۔ یعنی ان تین چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق بغیر مطالعے کے ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا ہے یا ہم کو لوگوں کو پڑھانا ہے، تو دراصل ہم کو ان کیفیتوں کو لوگوں کے اندر دیکھنا، ان کیفیتوں کو لوگوں کے اندر پروان چڑھانا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز جس چیز پر مطالعے کے دوران ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ اسلام کے 3 مصادر ہیں جو ہمارے مطالعے کا مستقل مرکز ہونے چاہیے۔ ایک مصدر قرآن اور حدیث ہے، ہم اس کی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ دوسرا مصدر سیرت اور فقہ ہے۔ تیسرا مصدر ہمارا لٹریچر ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک تحریکی رکن کے لیے، تحریکی کارکن کے لیے بہت ضروری ہیں، بلکہ اس کے روزانہ کے معمولات میں ان کا شمار ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے بھی گہرا ربط ہو، اس کے مطالعے کے لیے بھی ہم بے چین ہوں، ریگولر اس کا مطالعہ ہو، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری چیز سیرت اور فقہ کا معاملہ ہے کہ سیرت اور فقہ ہم کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں، زندگی کے عملی معاملات سے جوڑتے ہیں، مختلف حالات میں پیش آنے والے مسائل میں ہماری رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ تو سیرت اور فقہ کے ذریعے سے ہم ان تمام کیفیتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو تحریکی لٹریچر ہے، یہ بہت حد تک فکری اعتبار سے ہم کو پختہ کرتا ہے، ہمارے اندر ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری بڑی ضرورت ہے کہ اس پر بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چند نکات ہم کو ملتے ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، چند اشارے کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ خرم مراد علیہ رحمہ نے اپنے ساتھیوں سے جو ان کی مختلف نشستوں کے اندر شامل ہوتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، ان تمام لوگوں سے مختلف حیثیتوں میں مختلف مشورے انہوں نے دیے ہیں۔ ان کے مشورے کافی مشہور ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ کتاب سے بہت سارے لوگ تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن اس مطالعے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یعنی مطالعے کا مطلب کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے، کتابوں کو ریڈ کرنا نہیں ہے۔ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے اپنا تعلق قائم کیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس سے سوال کریں، کتاب سے سوال کریں، اس کے اندر موجود جو معاملات ہیں اس پر تنقید کریں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر موجود چیزوں سے اختلاف کریں۔ اس کے نتیجے میں فکری پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کتابوں کو پڑھنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کتابوں کو پڑھنا،
اس سے سوال کرنا، گہرائی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا، اس کے نکات سے اختلاف کرنا، ان اختلافات کے سلیوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اس کے نتیجے میں فکری پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں مصادر مطالعے کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک تحریکی رکن کے اندر، تحریکی فرد کے اندر ان تینوں مصادر سے اس کا گہرا ربط ہونا، گہرا تعلق ہونا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ مختلف اور تجاویز بھی مطالعے کے نتیجے میں ہم کو ملتی ہیں کہ کوانٹٹی بہت زیادہ مطالعے کے اندر رول پلے نہیں کرتی، کنسسٹنسی بہت زیادہ مطالعے کے اندر ہماری مدد کرتی ہے کہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ روز پڑھنے پر توجہ دی جائے، کہ بہت زیادہ پڑھنا یہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن مستقل پڑھنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پریکٹیکل سلیوشنز ہم کو مل سکتے ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے اس قول کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک موقع پر مولانا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اسلامی تحریک کا اصل سرمایہ جلسے یا نعرے نہیں ہیں، بلکہ باشعور اور با علم کارکن ہیں، جو تحریک اسلامی کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو ایک فکری تحریک کے لیے، نظریاتی تحریک کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو، بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی اہم ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصل توجہ فکر پر ہونی چاہیے، اس کی اصل توجہ وہاں کے ریڈنگ کلچر پر ہونی چاہیے، کہ ہم اس پر بہت زیادہ زور دیں، اور یہ اصل سرمایہ ہے کسی بھی تحریک کا۔ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو غور کرنے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔